اسرائیل کی جارحیت فلسطینیوں کے لیے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک اسرائیل کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن اسرائیل اپنی نیت کے ساتھ اور اپنی بدنیتی کے ساتھ اب بھی قائم ہے، اور وہ لگاتار فلسطینیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، فلسطینیوں کی جانیں لے رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل، جیسا کہ دنیا کی کئی ملک کہہ چکے ہیں۔ اور آپ کو تازہ جانکاری دے دیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک، جہاں پر کافی بڑے حصے میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ویسٹ بینک میں اسرائیلی آرمی نے ایک بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں گرفتاریاں اور گھروں سے بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی آئے اور آپ کو وہاں سے گرفتار کر لے، یا آپ پر دباؤ بنائے اور آپ کو کہے کہ ہٹو یہاں سے، گھر خالی کرو، یہ تم یہاں نہیں رہو گے۔ سوچیں ذرا، فرض کرے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسا لگے گا؟ یہ سب کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ فلسطینی جو ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں یا غزہ میں رہ رہے ہیں، وہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، طاقت کے زور پر، ڈرا دھمکا کر، گولیوں کے نشانے پر، بمباری کر کے۔ اور یہ مذموم ارادہ ہے، یہ نیت ہے اسرائیل کی کہ دھیرے 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 قبضہ کرتے چلے جانا ہے۔ یہ کارروائی خاص طور پر قلندیہ مہاجر کیمپ میں کی گئی، جو یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔ اس پورے واقعے کو سادہ انداز میں سمجھنے کے لیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ مرحلہ وار چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارہ کیوں اسے کہتے ہیں مقبوضہ، یعنی جس پہ قبضہ کیا گیا ہو۔ تو مقبوضہ مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک ایک ایسا علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں فلسطینی آباد ہیں، اور یہ علاقہ کئی دہائیوں سے کشیدگی اور تنازع کا مرکز رہا ہے۔ 27 اپریل کو رات کے وقت اسرائیلی فوج نے اچانک قلندیہ کیمپ میں چھاپا مارا۔ یہ کارروائی رات بھر جاری رہی اور اگلے دن تک پھیل گئی۔ فوجی اہلکار کئی گھروں میں داخل ہوئے، لوگوں کو زبردستی باہر نکالا اور پورے علاقے کو ایک طرح کے فوجی تفتیشی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس دوران کم سے کم 35 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ جو وہاں کی لوکل ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا نام ہے وفا، اس نے اس بارے میں جانکاری دی ہے۔ اس کے مطابق اس کارروائی کے دوران درجنوں گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنے کے نوٹس بھی جاری کیے گئے، یعنی بلڈوز کرنے کے، زمیندوز کرنے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ان عمارتوں کو گرا دیا جا سکتا ہے، جس سے مزید خاندان بے گھر ہو سکتے ہیں۔ یروشلم گورنریٹ جو ہے، وہاں کا گورنریٹ، یروشلم گورنریٹ کے مطابق اسرائیلی فوج صبح سویرے سے مسلسل چھاپے مار رہی تھی۔ فوجیوں نے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو باہر نکالا اور کچھ گھروں کو عارضی فوجی چوکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یعنی آپ گھر پہ رہتے ہیں، وہ گھر آپ کا ہے، آپ سالوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں، آپ کو اسرائیلی فوجی آتے ہیں، آپ کو وہاں سے زبردستی باہر نکال دیتے ہیں، کچھ کو حراست پہ لے لیتے ہیں، اور آپ کے گھر کو ایک فوجی چوکی بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کیا بیتے گی آپ پر، کیا بیتے گی آپ پر؟ آپ کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں کھائیں گے، کیسے وقت گزرے گا؟ بچوں کا جو انتظام و انصراف وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس دوران علاقے میں بھاری تعداد میں فوج تعینات کی گئی اور ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، جس سے خوف اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ آپ کے کانوں میں اکثر یہ بات کبھی نہ کبھی تو پڑتی ہوگی کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں وہ ہو رہا ہے، اسرائیل وہاں بمباری کرتا آ رہا ہے۔ پچھلے لگ بھگ 2 سالوں سے کوئی ایسا دن نہیں بیتا ہے جب وہاں بمباری نہ ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ جب سیز فائر یعنی جنگ بندی لاگو ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں، کئی ملکوں کے اور بڑے سینئر لیڈروں کے دوران یہ پیکٹ، یہ معاہدہ طے ہو گیا، اس کے باوجود اسرائیل وہاں بمباری کرتا ہے۔